الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کل کے درس میں جو بات ہمارے ساتھ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیصر کو خط لکھا تھا، تو وہ خط جب روم کے بادشاہ کے پاس پہنچا، رومن امپائر اس کے پاس جب پہنچا تو اس وقت اس نے کہا کہ عرب کے ملکوں میں کا کوئی آدمی یہاں موجود ہے، تو حسن اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس وقت ابو سفیان تجارت کے غرض سے وہاں گئے ہوئے تھے، تو ہم نے سنا کہ کیسے بادشاہ نے سامنے ابو سفیان کو بٹھایا، پیچھے مکے والوں کو بٹھایا اور یہ بتا دیا کہ میں ان سے سوالات کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ غلط جواب دیتے ہیں تو پیچھے سے تم لوگ اشارہ کرنا۔ تو جو سوالات ہرقل نے ابو سفیان سے کیے تھے، ان سوالات میں یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آدمی ہیں، آپ کی صداقت سچائی کے تعلق سے یا آپ کے نسب کے تعلق سے، لینج کے تعلق سے کہ آپ کا نسب کیسا ہے، یا آپ سے پہلے کسی نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے نبوت کا یا رسالت کا، ایسا کوئی آدمی ہے۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ اس دعوے سے پہلے آپ لوگ اس آدمی کے بارے میں کیا تصور رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی، اس کا بھی ذکر تھا۔ اور اسی طرح رومن امپائر نے ابو سفیان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا تمہارے درمیان جنگ ہوئی؟ تو اس کا بھی جواب انہوں نے دیا کہ ہاں جنگ ہوئی، کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتے۔ اور کبھی یہ بھی سوال ہوا کہ ایک مرتبہ اسلام لانے کے بعد کبھی کوئی آدمی پلٹ کر ادھر گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک بار اسلام لانے کے بعد، اسلام کی لذت سے آشنا ہونے کے بعد کوئی پلٹ کر جاتا نہیں ہے، یہ گھر واپسی کی باتیں سب بالکل یہ ہیں۔ اور کبھی ایسا میسیج آ جاتا ہے کہ سارا خاندان پلٹ گیا۔ بعد میں ابھی ایک میسیج 2 دن پہلے ہمارے کسی ساتھی نے سرکولیٹ کیا کہ ایک مشہور سٹی ہے، تو وہاں کے سارے خاندان نے گھر واپسی کر لی، لیکن معلوم ہوا کہ پہلے سے وہ گھر ادھر سے ادھر آئے تھے، اب ادھر چلے گئے، جدھر آئے تھے ادھر چلے گئے۔ یہ تو ایک آدھ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرکیف یہ ابو سفیان نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ اسلام لانے کے بعد آدمی کبھی اسلام سے پلٹا ہو۔ تو اسی طرح جو سوالات ابو سفیان سے کیے گئے کہ یہ لوگ اپنے وعدے میں کیسے ہیں، تو ابو سفیان نے کہا کہ ابھی ہمارا معاہدہ ہوا ہے، صلح حدیبیہ کی بات تھی، تو 10 سال کا ہمارا معاہدہ ہے، دیکھتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ صرف یہی ایک بات گھسیٹنے کا موقع مجھے ملا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں بول سکا تھا۔ تو یہاں تک تو بات ہمارے ساتھ تھی۔ تو اس کے بعد ہرقل نے کچھ باتوں کا یہ کیا کہ کیسے جو سوالات اس نے کیے، تو کہتے ہیں کہ ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، جو ٹرانسلیٹر تھا، اس سے کہا کہ تم اس شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص کا لینج کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس کا نسب نامہ کیسے ہے، تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے۔ تو ہرقل نے کہا کہ دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں، جتنے پیغمبر بھی بھیجے جاتے ہیں اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور اللہ کا قانون بھی یہ ہے کہ نبی کے اندر کوئی ایسا عیب بھی نہیں ہوتا کہ لوگ اس سے دور بھاگیں، نبی ایسے عیب والا بھی نہیں ہوتا کہ لوگ اس سے کیا کریں، متنفر ہو جائیں، بھاگ جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی نہیں کہے کہ پھر ایوب علیہ السلام کا کیا تھا، نہیں، تو ایک آزمائش تھی، پہلے ویسے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ان کی یہ کیا تھا۔ تو بہرحال جیسے کچھ تھا
اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس نبی کی آزمائش کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ کیا شکایت تھی، کیا علت تھی، کیا بیماری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نے اتنا کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ کوئی النس تھا، کوئی تکلیف تھی۔ اب جیسے ہمارے خطبہ واعظین ایسا ہو گیا تھا، باڈی میں ایسا ہو گیا تھا، ایک نبی کے تعلق سے اس طرح بولنے کی اجازت نہیں۔ قرآن جب خاموش ہے، قرآن بس اتنا کہہ رہا ہے کہ کوئی شکایت ہو گئی تھی، تو اس کو ہم بڑے تبصرے کے ساتھ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی تو تم نے بتلایا کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی قریش میں تو یہ شخص اس کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس میں کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ اور ہرقل نے کہا کہ میں نے دریافت کیا کہ کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتلایا کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہوتا، نبوت اور رسالت کے ذریعے سے اپنے باپ کی بادشاہت کو واپس لینے کی کوشش کرتا۔ اور میں نے دریافت کیا کہ جو بات اس نے کہی اسے کہنے سے پہلے لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے۔ آج کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ جھوٹے ہیں، پاگل ہیں، جن کا اثر ہو چکا ہے، جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ کیا نبوت اور رسالت کے دعوے سے پہلے ایسا کچھ آپ لوگ کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آدمی لوگوں کے معاملے میں جھوٹ نہ بولے وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اور ہرقل نے ایک اور سوال بھی ابو سفیان سے کہا تھا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ علماء اہل علم کے ساتھ زیادہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ زیادہ غریب لوگ ہی بیٹھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بڑے لوگوں کو تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، اتنی فرصت ہی ان کو نہیں ملتی، اور چھوٹے لوگ یا کمزور لوگ یا ایسے معمولی جو لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ بیٹھتے ہیں اور اس علم کے خزانے سے کیا کرتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص واپس مرتد ہو جاتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت دل میں جب گھس جاتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایمان ایک مرتبہ جاگزین ہو جاتا ہے تو پھر دل سے نکلنے کو تیار نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ نبی بدعہدی کرتا ہے؟ بدعہدی بولے تو وعدہ کر کے توڑ دینا۔ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور پیغمبر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ اور ہرقل نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ کیا کیا حکم دیتا ہے؟ نماز کا، سچائی کا، پرہیزگاری کا، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ ہم کو بھی دعویٰ میں انہی باتوں کو یہ رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو منع کریں کہ شرک سے بچنے کی وہ لوگ کوشش کریں، اور سچائی اختیار کریں، پرہیزگاری اور پاک دامنی۔ اور اسی طرح جو کچھ تم نے بتایا ہے، ہرقل نے ایک بات کہی ابو سفیان سے، جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ رومن امپائر نے کیا کہا؟
تم نے جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتلائی ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو بہت جلد وہ آدمی میرے 2 قدموں کے نیچے جو جگہ ہے اس کا بھی مالک ہو جائے گا۔ ایسا ہوا نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی عطا کیا کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں مسلمانوں کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ یہ اللہ کا فضل و کرم تھا۔ تو کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ کون بول رہا ہے؟ ہرقل۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوا کر پڑھا۔ جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بڑا شور مچا۔ مطلب بادشاہ ذرا جھکنے کو تیار تھا، لیکن جو پرجا تھی وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے جتنے وہاں لوگ تھے۔ جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو انہی ابو سفیان کے جو ساتھی تھے، ابو سفیان، یہ لوگ گڑبڑ مچانے لگے۔ جب یہ خط پڑھا جانے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قریش کے لوگوں کو کب یہ راس آتی تھی بات، جب انہوں نے گڑبڑ مچانی شروع کی تو باہر کر دیے گئے۔ جب باہر آئے تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو کبشہ کے بیٹے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ ابو کبشہ آپ کے دادا یا نانا کی کنیت تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے رضاعی باپ یعنی حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر تھے ان کی کنیت تھی۔ تو یا یہ بھی بعض لوگوں نے کہا کہ کسی کی تنقیص اگر کرنا ہوتا، کسی کو ڈی گریڈ کرنا ہوتا تو کہتے ابو کبشہ، کبشہ، یا کسی کہتے کبش، بکرا، یا تو کسی کو اگر کہنا ہوتا تو ایسے کہتے تھے، والعیاذ باللہ۔ تو کہتے ہیں تو اس سے تو بنو اصفر رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یہاں آیا ہے اور رومیوں کا بادشاہ رومن امپائر بھی ڈرتا ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو میرے دل میں جما دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ یہ قیصر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کا وہ اثر تھا جس کو ابو سفیان نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اس خط کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ قیصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آدمی خط لے کر گئے، کون لے کر گئے؟ کون بولے؟ دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ۔ دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ جبریل اکثر ان کی شباہت میں آتے تھے، تو کہا کہ ان کو انہوں نے بڑا مال دیا اور کپڑے بھی دیے۔ کس کو؟ دحیہ کلبی۔ اور دحیہ کلبی یہ تحفے تحائف لے کر واپس ہو رہے تھے روم سے۔ روم کہاں ہیں؟ عرب کی سرزمین کہاں ہیں؟ وہ واپس ہو رہے تھے تو راستے میں ایک قبیلہ پڑتا تھا حسمہ میں، قبیلہ جذام کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا۔ کیا کیے؟ تحفہ کسی نے دیا، کسی کے لیے تحفہ جا رہا ہے، لیکن راستے میں کس نے لوٹا؟ ایک قبیلہ جذام والوں نے لوٹ لیا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا کہہ سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہوا۔ تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سرداری میں
500 صحابہ اکرام کی جماعت اس قبیلے کی طرف روانہ کی، حسمہ جو قبیلہ تھا، جنہوں نے کیا کیا تھا؟ تحفے لوٹ لیے تھے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے قبیلہ جذام پر رات کو حملہ کیا، ان کی خاصی تعداد کو قتل کر دیا اور ان کے جانوروں اور عورتوں کو ہانک لائے، ان کی جو بھی چوپائے تھے، عورتیں تھے، سب کو قیدی بنا کر لائے۔ جانوروں میں 1000 اونٹ، 5000 بکریاں تھیں، سب کے سب کیا کریں؟ لے کر آئے۔ اور قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے تھے۔ ان کی معمولی حرکت نہیں ہے، بس غلط حرکت ہے، اور وہ تو ڈاکہ زنی ہے اور لوٹ مار ہے، جو اسلام کے بالکل مخالف چیز ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ چل رہا تھا، قبیلہ جذام میں پہلے سے مصالحت کا حد چلا آ رہا تھا، اسی لیے ایک زید بن رفاعہ جذامی ایک صحابی تھے، اسی قبیلے کے صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد کر دی، بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے سے ہمارا معاہدہ چل رہا ہے، تو اور بھی اس قبیلے کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، سب نے وکالت کی، تو اور یہ لوگ جب ڈاکہ پڑا تھا تو دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ مدد بھی کرنے والے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے مال غنیمت اور قیدی واپس کر دی۔ جو بھی مال غنیمت وہاں سے آیا تھا، 100 عورتیں جو قید ہو کر آئی تھیں اور 1000 اونٹ، 5000 بکریاں جو تھیں، سب کا سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ واپس کر دیا۔ بہت بڑی بات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد یہاں تک تو تھی بات رومن امپائر کے معاملے کی۔ اس کے بعد ایک خط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا ہے منذر بن ساوا کے نام، یہ ہے حاکم بحرین، بحرین کا جو حاکم تھا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط دے کر علاء ابن الحضرمی رضی اللہ عنہ، کون سے صحابی ہیں؟ علاء ابن الحضرمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں روانہ کیا۔ اس خط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا؟ جواب میں، خط تو کامن ہوتا تھا، السلام علی من اتبع الہدی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اس خط کے جواب میں وہاں سے انہوں نے خط لکھا، اے اللہ کے رسول، جواب میں منذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، میں نے آپ کا خط بحرین والوں کو پڑھ کر سنا دیا، بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ بگوش ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور بعض نے پسند نہیں کیا، اور میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں، میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی۔ تو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط صرف جاتا تھا تو خط پڑھ کر سن کر لوگ کیا ہو جاتے تھے؟ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، محمد رسول اللہ کی جانب سے منذر بن سوا، وہ جو بحرین گیا تھا اس کی طرف، تم پر سلام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا؟ تم پر سلام ہو، میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ تو کلمہ لکھا جاتا تھا۔ اما بعد، میں تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ خطبہ یعنی خطبوں میں اور تحریروں میں اللہ تعالیٰ کی تعلق سے باتیں ہوتی تھیں، اللہ کی بڑائی کی باتیں ہوتی تھیں، عظمت کی باتیں ہوتی تھیں۔ یاد رہے، جو شخص بھلائی اور خیر خواہی کرے گا وہ اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا، جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کی حکم کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ اچھا کرے اس نے میرے ساتھ اچھا کی۔
میرے قاصدوں نے تمہاری بہت تعریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھا؟ بحرین، حاکم بحرین کے تعلق سے لکھا کہ میرے جو قاصد ہیں جو خط لے کر گئے ہیں تمہاری بہت تعریف کی، میں نے تمہارے قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے، لہذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہی اس حال پر چھوڑ دو، اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے لہذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہارے عمل سے معزول نہیں کریں گے۔ وہاں کے گورنر سے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو تو ہم تم کو نہیں ہٹائیں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم ہے اس پر ٹیکس ہے، جزیہ دے گا وہ۔ اگر اسلامی مملکت میں اگر کوئی یہودی بن کر رہنا چاہے یا مجوسی بن کر نہ رہنا چاہے وہ کیا کرے گا؟ ٹیکس دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خط صاحب یمامہ کی طرف لکھا، حوضہ بن علی، وہ کہاں کا تھا؟ بادشاہ یمامہ کا۔ اس خط میں کیا تھا؟ محمد رسول اللہ کی طرف سے حوضہ بن علی کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بولیں اللہ کا دین یہ کہاں تک پہنچے گا؟ جہاں تک اونٹ اور گھوڑے پہنچ کر کیا ہوتے ہیں؟ رک جاتے ہیں۔ لہذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ تم اسلام لا لیے تو ہم تم سے کچھ بھی یہ نہیں کریں گے۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سلیط بن عمرو عامری کا انتخاب فرمایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط لے جانے کے لیے چنندہ لوگوں کا انتخاب کرتے تھے۔ حضرت سلیط اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حوضہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حوضہ جو یمامہ کا امیر تھا، بادشاہ تھا، تو اس نے آپ کو مہمان بنایا اور مبارکبادی دی۔ حضرت سلیط رضی اللہ عنہ نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا، ہاں یا نہیں، ایسا نہیں بولا، گول مول جواب دیا، اور نبی کی خدمت میں لکھا، آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، آپ نے جو دعوت ہم کو دی ہے وہ بہت اچھا ہے، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے۔ بولا کہ عرب سارے میرے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کچھ کار پروازی میرے ذمہ کریں۔ بولا کہ عرب کے سارے لوگ میرے سے ڈرتے ہیں تو آپ کے تھوڑے کاموں میں سے مجھے کیا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے کاموں میں سے ان کو کیا کرنا، شیئر، مجھے تھوڑی ذمہ داری دے دیجیے، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ اس نے حضرت سلیط رضی اللہ عنہ کو تحائف دیے اور ایک مقام یمن کا ایک مقام ہے ہجر، وہاں کا بنا ہوا کپڑا بھی دیا۔ حضرت سلیط رضی اللہ عنہ یہ تحائف لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور ساری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تو مطلب کیا ہوا، یمامہ کے بادشاہ کی بات ہماری سمجھ میں آئی، وہ آپ کے اس میں سے کچھ کیا مانگ رہے تھے، کچھ شعر مانگ رہے تھے، مطلب ایسے تھے آپ کی نبوت اور رسالت میں سے، آپ کی فرما روائی میں سے ہم کو بھی کیا کریں، حصے دار بنائیں، سیدھی بات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھ کر کیا کہا، اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے مانگے گا تو میں اسے نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے وہ مانگے گا تو میں اسے نہیں دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو جبریل علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ حوضہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ سنو، یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے۔
کذاب بولے تو شعیب جھوٹا، جھوٹا کذاب فعال کے وزن پر ہے. ہاں کیا بولتی تھے بھائی؟ گڈ، بیٹر، بیسٹ. کیا بولتے اسے؟ سپرلیٹیو ڈگری بولتے ہیں. کذاب بولے تو بہت جھوٹا. کیا بولیں گے اسے؟ اب دکنی زبان میں بولے تو ذرا گاڑا بولے تو اس میں آ جاتا ہے آٹومیٹک. تو وہ بہت جھوٹا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد قتل کیا جائے. واقعی مسلمہ بن کذاب پیدا ہوا. یہ کہنے والے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اسے کون قتل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارے ساتھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی. اور واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ویسے ہی ہوا. ایک اور صاحب ہیں جو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ عمان یا عمان وہاں کے بادشاہ کو بھی خط لکھا. خط کا مضمون وہی تھا، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. اما بعد، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلام لاؤ سلامت رہو گے. سیدھی سیدھی بات، کوئی غموض نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی آدھی ساری بات نہیں. کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے. اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں اور اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا اور اگر کہا کہ اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی. اس خط کو لے جانے کے لیے قاصد ایلچی کی حیثیت سے، خط جو لے جاتے ہیں اس کو یا تو قاصد کہیں گے یا تو ایلچی کہیں گے. تو دیکھیے مشہور صحابی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، تو ان کا ٹائٹل کیا تھا؟ ذرا دیکھ کے بولے نا، سرچ کر کے بولیے. نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک ٹائٹل ہے، ادریس بھائی بولیں گے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ کوئی اور ٹائٹل ہے کیا؟ ذرا دیکھ کے مجھے بولیے. اوکے، تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا. ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر عمان پہنچا اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اس سے ملاقات کی. 2 بھائی تھے وہاں اور یہ دونوں بھائیوں میں ایک زیادہ دور اندیش اور نرم دل تھا. دونوں میں ایک ذرا زیادہ سوچنے والا نرم دل تھا. میں نے کہا میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس قاصد بن کر آیا ہوں. کیا ہے معلوم ہوا؟ اچھا، میں کیا عمران یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹائٹل کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہنچ کر دونوں بھائیوں کے پاس کہا کہ میں تم دونوں کے پاس ایلچی بن کر آیا ہوں. تو چھوٹے بھائی نے کیا کہا دیکھیے، اس نے کہا کہ ایک بھائی کا نام عبد، دوسرے کا نام عمر بڑا بھائی ہے، عبد چھوٹا بھائی. تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ میرا بھائی عمر اور بادشاہ ایک بڑے بھائی کا نام ایک بھائی کا نام عبد ہے. تو چھوٹا بھائی کہتا ہے دیکھیے میرا جو بھائی ہے وہ میری عمر میں بھی بڑا ہے اور بادشاہ دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے. یہ لیٹر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے وہ خط میں میرے بھائی کو پہنچا دیتا ہوں. کیا بولا؟ آپ کا جو خط مجھے ملا ہے میں خط پڑھتا ہوں، لیکن میرا ایک بھائی بھی ہے جو عمر میں میرے سے کیا ہے؟ بڑا ہے. تو اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں، وہ تمہارا خط پڑھ لے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا
تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ کیا بولا؟ دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کیا بلاتے ہیں؟ بس ہماری دعوت کا خلاصہ عزیز بھائی عزیز بھائی دیکھیں، اچھا جی ہاں، یہ آپ کہاں دیکھیں؟ آپ اپنے اس سے بولتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ نہیں، میں چاہ رہا تھا کوئی اور بھی بولے، اس کا ایک عربی میں تو مجھے معلوم ہے، میں انگلش میں یا کوئی اور یہ ہے تو عربی میں اس کو کہا جاتا تھا داہیۃ العرب۔ کیا بولتے تھے؟ ادریس کیا بولتے تھے؟ داہیۃ العرب، اس لیے کہ پلاننگ میں اور بات کرنے میں وہ بہت بالکل کیا بولیں گے، انٹلیکچل کیا بولیں گے اسے، ہاں بہت ہی یہ تھے۔ تو داہیہ تو اس لیے عرب کے سب لوگوں میں زیادہ داہیۃ العرب بولتے، داہیۃ العرب۔ تو وہ ایک عبقری شخصیت کے مالک تھے، جنگ میں سامنے والے کو کیسا یہ کرنا، یہ سارے ٹرک ان کو آتے تھے۔ پورے کئی واقعات ہمارے پاس لکھے ہیں، میں نے بول دیا، آپ اگلا دیکھ لیجئے۔ ان کا ٹائٹل کیا تھا؟ عربی میں آپ کہیں گے داہیۃ العرب۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں، اب یہ دونوں بھائی تھے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، تو ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ میرا بڑا بھائی عمر میں مجھ سے بڑا ہے اور اس کے پاس میں، تو کیا کیا یہ لاتے ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو دونوں میں سے ایک بھائی عبد نے کہا، اے عمرو، تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا۔ تو اس نے کس سے پوچھا؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم اپنے قوم کے سردار ہو تو تمہارے والد نے کیا کیا، اگر تمہارے ابا نے جو کیا میں وہ کرتا ہوں۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، عمرو بن عاص، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ابا اسلام نہیں لا سکے اور آپ کی تصدیق کی ہوتی، میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی۔ عبد نے کہا، وہ دو بھائیوں میں سے ایک تھا، تم نے کب ان کی پیروی کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب تم نے مانا؟ میں نے کہا ابھی جلد ہی، اس لیے کہ اس نے دریافت کیا تم کس جگہ اسلام لائے، کہاں تم اسلام قبول کرے؟ میں نے کہا نجاشی کے پاس، اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ عبد نے پوچھا کہ اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ جب بادشاہ مسلمان ہو گیا تو قوم نے کیا کیا؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو بادشاہ باقی رکھا، قوم نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا اس قوم کے عیسائیوں کے جو فادر ہیں، وہ جو بڑے علماء ہیں، راہب ہیں، سب نے اس کی پیروی کی؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عبد نے کہا اے عمرو بن عاص سے کہہ رہا ہے دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہا کہ وہ نجاشی جو حبش کا بادشاہ ہے،
وہ مسلمان ہو چکا، اس کے سارے رہبان جو بھی تھے، جو فادر جو بھی تھے، وہ پوپ سب مسلمان ہو چکے، تو عبد کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ ذرا سنبھل کے بولیے، اس لیے کہ جھوٹ اچھی عادت نہیں۔ عرب کے لوگ اس زمانے میں بھی جھوٹ کیا نہیں کرتے تھے، بولتے نہیں تھے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اور نہ میں اسے حلال سمجھتا ہوں۔ عبد نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں ہرقل کو نجاشی کی اسلام لانے کا علم نہیں۔ میں تو ایسے سمجھتا ہوں کہ ہرقل جو تھا، جس کا واقعہ ہم نے پڑھا، کہ اسے نہیں معلوم کہ نجاشی مسلمان ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہرقل کو معلوم ہے۔ تو عبد نے کہا کہ تمہیں یہ بات کیسے معلوم؟ تو میں نے کہا کہ نجاشی ہرقل کو خراج ادا کیا کرتا تھا، رومن امپائر جو تھا اس کو وہ ٹیکس دیا کرتا تھا، لیکن جب نجاشی نے اسلام قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا اللہ کی قسم اب اگر وہ مجھ سے 1 درہم بھی مانگے گا تو میں نہیں دوں گا۔ اور جب اس کی اطلاع رومن امپائر کو ہوئی، ہرقل کو ہوئی، تو اس کے بھائی یناق نے کہا کہ کیا تم اپنے ایک نوکر کو چھوڑ دو گے کہ وہ تمہیں خراج نہ دے، ٹیکس نہ دے؟ یعنی خراج یعنی جو بھی آتا تھا، آمدنی آتے، اس خراج ہی کا لفظ اس کے لیے درست ہے، اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے۔ ہرقل نے کہا کہ ایک آدمی ہے جس نے دین کو پسند کیا اور اسے اپنے لیے اختیار کیا، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کی قسم اگر مجھے اپنی بادشاہت کی حرص نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا۔ ہرقل نے کیا کہا؟ میں بھی مسلمان ہو جاتا جیسے نجاشی مسلمان ہوا۔ عبد نے کہا، لمبی گفتگو ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے 4 منٹ، ذرا سن لیتے ہیں۔ عبد نے ایک بات اسے کہا کہ عمر دیکھو کیا کہہ رہے ہو، یعنی یہ باتوں کا اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو اس عبد نے کہا اچھا مجھے بتاؤ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں، کس بات سے منع کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی و صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ظلم و زیادتی، زناکاری اور شراب سے منع کرتے ہیں، اور بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ اسلام کی دعوت کیسے انہوں نے پیش کر دی؟ یہ ساری برائیاں وہ زمانے میں تھیں۔ تو میرا تو ارادہ ہوتا ہے کہ ساری باتیں ہم لوگ نوٹ میں لکھ لیں، جب بھی ہم دعوت کے راستے میں جائیں تو پہلے ان باتوں کو ہم پیش کریں۔ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی تعلیمات پیش کرنے سے پہلے سامنے والا ہمیں سوال و جواب میں الجھا دیتا ہے، ہم بات ہماری یہ نہیں کر سکتے، سامنے والے کے الجھے سوالوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی عبد نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میرا ساتھ دے تو ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل پڑتے ہیں، ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان ہو جائے۔ میں نے کہا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے۔ اگر تم دونوں بھائیوں میں سے تمہارا بھائی بادشاہ ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بادشاہت، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کر دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ عبد نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے؟ تو معلوم بولا کہ صدقہ کیا ہے؟ جواب میں نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھیے یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں دعویٰ میں، یہ سارے چاپٹر ہمارے پاس آتے ہی نہیں آتے کیا ادریس بھائی؟ ہم لوگ صرف توحید، رسالت یہ سمجھانے تک ہی ہماری کیا ہو جاتا۔ تو لیکن ایک چیز جو غیروں کے پاس صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، یعنی چیریٹی ہے،
اس سے بھی ان کو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو بتایا جائے کہ ہمارے اسلام کی خصوصیات ہیں، ہمارے اسلام میں پہلے سے ہی چیزیں ہیں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اسی کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ کے سارے مد رکھے گئے ہیں، اور زکوٰۃ کے اموال کے لیے یہ کیٹیگری بتائے گئے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ ساری باتیں بتائی جائیں، یہ بھی دعویٰ کا ایک حصہ ہے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مختلف مالوں کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی۔ یہ دیکھیے، جب اونٹ کی باری آئی، اونٹ میں کیا ہے، تو وہ بولا اے عمرو بن عاص، ہمارے ان مویشیوں سے بھی صدقہ لیا جائے گا؟ ہمارے پاس اگر اونٹ ہے تو کیا اس میں سے بھی صدقہ؟ جو خود ہی درخت چر لیتے ہیں، ارے وہ تو اپنا اونٹ اپنا چر لیتا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ عبد نے کہا واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اس کے بنگلے میں چند دن رہا، وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور میں اندر داخل ہوا تو جو لوگ اس کے خادم تھے انہوں نے میرا بازو پکڑ لیے، اس نے کہا چھوڑ دو، اور مجھے چھوڑ دیا گیا، اور میں نے بیٹھنا چاہا تو مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس کے جو خادم تھے۔ میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ اپنی بات کہو، اس کا بڑا بھائی جو بادشاہ تھا بولو۔ میں نے وہ خط جو مہر لگا ہوا تھا ان کے حوالے کر دیا، اس نے مہر توڑ کر یعنی سیل توڑ کر خط پڑھا، اور پھر خط پڑھ چکنے کے بعد اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، اس دین کے معاملے میں قریش کا کیا رویہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ سب ان کی اطاعت گزار ہو گئے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ سب ان کی بات مان چکے ہیں، کوئی دین سے رغبت کی بنا پر، کوئی تلوار سے ڈر کر، سارے مسلمان ہو چکے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا کہ سارے لوگ ہیں، سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو برضا و رغبت قبول کر لیا اور اسے تمام چیزوں پر ترجیح دی۔ انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنے عقل کی رہنمائی سے بات معلوم ہو گئی کہ وہ گمراہ تھے۔ اب اس علاقے میں میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور رہ گیا ہے۔ کیا کہا؟ اب تم ہی لوگ مسلمان ہونا ہے، سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار روند ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے، اس لیے قبول کرو، اسلام قبول کرو، سلامت رہو گے۔ یہ بات پہنچا دی۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے آج چھوڑ دو، کل پھر آؤ۔ دیکھیے کیسا وہ یہ حالتیں تھیں۔ تو اس کے بعد اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ عمرو بن عاص سے آ کر بولا کہ مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کی حرص غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ اب سارا معاملہ کس کے بیچ میں ہے؟ دو بھائیوں کے بیچ میں۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا، لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، اس لیے میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ سے میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو اس کو ختم کر لیتے ہیں بھائی، کیا آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ داہیۃ العرب، ان کی باتیں ہیں ان دونوں بھائیوں سے۔ تو کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہو سکی تو اچھا میں کل واپس آؤں گا، لیکن نا امید تو نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ چھوٹے بھائی سے کہا کہ کل میں واپس جا رہا ہوں، بادشاہ سے ملاقات نہیں ہوئی، میں واپس جا رہا ہوں۔ جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں۔
اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی۔ انہوں نے کہا کہ ہرقل، نجاشی، بڑے بڑے لوگوں نے دعوت قبول کر لی، اگر قبول کر لیں تو اچھا ہے۔ لہذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے دونوں بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اتنا آسان تو نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کوشش تھی۔ دیکھیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا گیا، اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے۔ تو یہ تھی بات کس کی؟ کس کے بادشاہ کی؟ ہاں، ہم لوگ اوپر ذکر کریں نا، شاہ عمان یا عمان۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اس آخر میں ان خطوط کے ذریعے سے، ان لیٹرز کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو دعوت تھی زمین کے کونے کونے میں جتنے بھی بادشاہ تھے وہاں پہنچا دی۔ اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، کسی نے خط پھاڑ بھی دیا۔ کون تھا؟ خسرو پرویز۔ لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہو گئی۔ کفر تو کیے لیکن اندر سے یہ تھا، اور ان کے نزدیک آپ کا دین اور آپ کا نام ایک جانا پہچانا بن گیا۔ لیکن کام تو ہم کو کرنا ہے، پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر پیر کے دن ہم لوگ صلح حدیبیہ کے بعد، چونکہ 10 سال امن کا زمانہ تھا، اس میں جو فوجی سرگرمیاں ہوئیں، انشاءاللہ پیر کے دن ہم ان باتوں کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس میں جو باتیں بھی نصیحت کی ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔